اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ اللہ نے کہا تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، اور فرمایا تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور قیامت کے دن اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ تم زمین میں اتر جاؤ کے بارے میں ایک قول تو یہ بیان کیا گیا کہ یہ خطاب آدم، حوا، ابلیس اور سانپ سے تھا۔ بعض لوگوں نے یہاں سانپ کا ذکر نہیں کیا۔ اصل دشمنی تو آدم و ابلیس ہی کے مابین تھی، اس لیے سورہ طٰہٰ میں فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ۔ حوا حضرت آدم ہی کے تابع تھیں، ان کو علیحدہ حکم دے کر جمع کا صیغہ نہیں استعمال کیا گیا، اور سانپ کا ذکر اگر صحیح ہے تو وہ ابلیس کے تابع تھا۔ مفسرین نے ان مقامات کا بھی ذکر کیا ہے جن پر ان میں سے ہر ایک کو اتارا گیا، مگر ان تمام روایات کا تعلق اسرائیلیت سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے یہ روایات صحیح ہیں یا نہیں۔ اگر ان مقامات کے تعین میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی یقیناً اپنی کتاب میں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سنت میں اسے بیان فرما دیتے۔ اور فرمان الہی اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا ہے اور زندگی میں فائدہ اٹھانا ہے، یعنی زمین تمہارے لیے جائے قرار ہے اور اس میں زندگی بسر کرنے کے لیے تمہاری عمریں مقرر کر دی گئی ہیں جو اس کے مطابق ہیں جسے قلم نے لکھا، تقدیر نے شمار کیا اور کتاب اول میں جسے تحریر کر دیا گیا تھا۔ یہ فرمان الہی فرمایا اسی زمین میں تم جیو گے، اسی میں مرو گے اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اسی طرح فرمایا سورہ طٰہٰ میں اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تم کو دوسری دفعہ نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ اس نے دنیاوی زندگی کی مدت کے لیے زمین کو انسان کا گھر بنا دیا ہے کہ اسی میں ان کا جینا مرنا ہے، اسی میں ان کی قبریں ہیں اور اسی سے انہیں قیامت کے دن کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔